ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ نبی اللہ نے منافقوں کی نشانی بتائی تھی. یعنی نبی کے دور میں منافقوں کو بھی 5 ٹائم نماز میں آنا پڑتا تھا. ماشاء اللہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے, ہماری دکانیں چل رہی ہیں, اللہ ہم کو روزی دے رہا ہے, اور ہم اتنے بڑے بغیرت ہیں, اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے. ارے اللہ چاہتا ہمیں سڑک پر لا دے, اللہ چاہے ہمیں بھکاری بنا دے, اگر اس نے ہمیں دولت دی ہے, ہمیں اچھا مکان دیا ہے, ہمیں بال بچے دیے, ہمیں سکون کی زندگی دی ہے, یہ اس اللہ کی نعمت ہے. میرے بھائیوں, نماز کی پابندی کرو. آج نماز اجنبی بن گئی, نماز اجنبی بن گئی. کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے نماز کے ٹائم, کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم, کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم. کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا, کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے, اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے. نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا وقت ہے. نماز کا وقت آ جائے تو سارے کاروبار بند ہو جانے چاہیے. اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو دنیا کا کوئی کاروبار اور کوئی تجارت غافل نہیں کر سکتی. دنیا کا کاروبار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اپنے نبی سے پیار ہے, نبی سے محبت ہے, نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے آج کا مسلمان. ارے نادان, جس نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے, اس نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی نماز کی تلقین کی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے, پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے, زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال کرنا. یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے نبی کے دل کا قرار تھی. پیارے نبی کہا کرتے تھے حضرت بلال سے یا بلال ورحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے اذان دو اور نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج نماز اجنبی بن گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام اجنبی بن جائے گا. فطوبی للغرباء, اجنبیوں کے لیے بشارت. آج ہمارا نوجوان دیکھیں آپ, اس کی زندگی میں سب کچھ ہے, موج مستی ہے, ٹائم پاس ہے, موبائل ہے, ناچ گانا ہے, شراب ہے, شباب ہے, سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جوانی آج ہے کل نہیں رہے گی. ارے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہو گے. کتنے جنازے ہیں جو جوانوں کے اٹھ رہے ہیں, کتنی میتیں ہیں جو جوانوں کی ہو رہی ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے, کوئی کسی اچانک بیماری میں انتقال کر رہا ہے, کہیں ڈینگو پھیلا ہوا ہے, کسی کو کینسر ہو رہا ہے. کتنے خوبصورت چہرے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبریں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے نوجوان ساتھیوں, اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچے, اپنی جوانی کی قدر کرو, اپنی جوانی کی قدر کرو اور ان نوجوانوں میں اپنے آپ کو شامل کرو جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے. اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, جو نوجوان ہوگا اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. آج قرآن بھی اجنبی ہے, آج قرآن بھی اجنبی ہے. بھئی قرآن کون پڑھتا ہے آج؟ کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ آپ نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ جس دل کو میوزک سے سکون ملے میرے بھائی وہ دل مردہ ہے. اس لیے کہ مومن کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو قرآن بھی آج اجنبی بن چکا ہے, اور یہ قرآن اس قدر اجنبی بن چکا ہے کہ آج آپ دیکھیں کسی فلمی اداکارہ اور کسی فلمی اداکار کا کوئی پروگرام ہو تو وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع آپ کو ملے گا. ارریہ اور کشن گنج کے علاقوں میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, آل انڈیا مشاعرے ہوتے ہیں.
بڑے شوقین ہیں لوگ شعر و شاعری کے، صاحب وہ فلاں پرتاپ گڑھی آ رہے ہیں اور فلاں فیض آبادی آ رہے ہیں اور فلاں بریلوی آ رہے ہیں، سب شعراء آ رہے ہیں۔ اور شاعروں کے قرآن کہتا ہے کہ شعراء کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور اب تو مشاعرے جو ہیں وہ سنے کم جاتے ہیں اور دیکھے زیادہ جاتے ہیں۔ شاعروں سے زیادہ تو شاعرات ہوتی ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے، پھوہڑپن ہوتا ہے۔ ان مشاعروں میں لاکھوں کی تعداد آتی ہے، اس کے مقابلے میں مسجد میں قرآن کا درس ہو رہا ہو، 50 لوگ مسجد میں آئیں گے، مولوی صاحب بیچارے قرآن کا درس دے رہے، 5 لوگ مشکل سے بیٹھیں گے، باقی لوگ چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ نہ اس قرآن کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، آج جیسے دین اجنبی ہے تو قرآن بھی اجنبی بن چکا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہم سب کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا میری قوم نے۔ یہ قرآن ہماری عزت اور ہماری کامرانی کا سبب تھا میرے بھائی، اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، جب تک اس قرآن کو ہم نے تھاما تھا۔ آج ہم نے قرآن کو کیسے تھاما ہے؟ قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا۔ بچہ بیمار ہو گیا، پڑھ کے دم کر دو، کسی کو نظر بد لگی، پڑھ کے دم کر دو۔ بھائی ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ قرآن کا پرائمری مقصد نہیں ہے، یہ سیکنڈری مقصد ہے۔ قرآن جسم کے بیماریوں کے لیے بعد میں شفا ہے، قرآن روح کی بیماریوں کے لیے پہلے شفا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے کسی عزیز کا میسج آئے واٹس ایپ پر اور ہم اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیں، ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے واہ یار تو کیسا ہے، میں نے تجھے میسج بھیجا، تو نے میسج کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے عزیزوں، اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کا میسج نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ آخری میسج ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کے آج ہم قصے کہانیوں میں لگے ہیں۔ آج کتنے پروگرام ہوتے ہیں، کتنے تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تقریر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں ملے گی۔ کیا ملے گا؟ قصے، کہانیاں، فرضی واقعات، فلانے نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، پیروں نے یہ کہا، فقیروں نے یہ کہا۔ ان کی پوری تقریر میں اور پوری گفتگو میں فلاں 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 کی باتیں ملیں گی، نہ قال اللہ ملے گا، نہ قال الرسول ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، اور حالت تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک آدمی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے آیت اپنی جگہ ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ بیوقوف تھے، کہ ہمارے علماء بیوقوف ہیں، ہمارے فلاں صاحب بیوقوف ہیں۔ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، اور ایک مسلمان کی زبان سے یہ نکلے کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، میرے اماموں نے یہ کہا۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی بس ایک ہی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جب مومن کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو میرے بھائی، اجنبی بن جاؤ۔ انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، اور ظاہر ہے کرکٹ کی ٹیمیں جب جیتتی ہیں تو باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے۔ اب جشن کے بعد شیمپین شراب جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر، نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ سب ایک دوسرے پر اڈیلنے لگے، تو جشن میں تو سارے لوگ شامل تھے۔ جب شراب اڈیلنے کی بات آئی تو انگلینڈ کی ٹیم کے 2 کھلاڑی الگ ہو گئے، معین علی اور غالباً دوسرے کا نام محمد راشد ہے، دونوں الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم اس میں، اور ٹیم نے برا بھی نہیں مانا، وہ الگ ہو گئے۔ کسی اور کے چہرے پر داڑھی نہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ ان کو یہ محسوس کبھی نہیں ہوا کہ ہم داڑھی رکھے ہیں، ہم اجنبی ہیں، باقی لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ وہ اپنی داڑھی پر خوش ہیں۔ اپنی داڑھی پر خوش ہو جاؤ میرے بھائی، اپنی عورتوں کے نقاب پر خوش ہو جاؤ، اپنے سجدوں کے نشان پر خوش ہو جاؤ۔ اور یہ خوشی اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر آج ہم بے داڑھی والوں کے بیچ میں داڑھی والے ہیں،
اور بے پردہ عورتوں کے بیچ میں ہماری عورتیں نقاب میں ہیں، اور بے حیاؤں کے بیچ میں ہمارے پاس شرم و حیا ہے، اور بے نمازیوں کے بیچ میں ہم نمازی ہیں، تو ہم اجنبی ہیں، اور یہ اجنبیت ہمیں مبارک ہو، ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں مبارکباد دی گئی۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب دین اجنبی بن جائے تو تم اجنبی بن جانا، مبارکباد ہے تمہارے لیے، جنت ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ماحول میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ فتنوں کے دور میں سنت پر چلنا، دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے، جو ہم میں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامیابی عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں مختلف قسم کے فتنے ہیں، اللہ سب فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔